ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس روبینہ آج آپ کو آپ کے سلیبس کے مطابق چیپٹر 5 ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری سمجھاؤں گی۔ بیٹا، یہ لیسن ایک آپ بیتی ہے۔ یہ لیسن اس لیسن کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ قدرت اللہ شہاب ایک سرکاری افسر تھے اور ڈپٹی کمشنر تھے۔ تو ان کے اس دور میں جو ان کی زندگی میں حالات اور واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو اس ڈرامے میں، اس لیسن میں بیان کیا ہے۔ تو جو اپنی زندگی کے واقعات اور حالات بیان کرنا بیٹا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اپنی زندگی کے حالات اور واقعات کو بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ تو یہ لیسن بھی ایک آپ بیتی ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چیپٹر کو، اس لیکچر کو سننے سے پہلے آپ چیپٹر ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری کو ریڈ کر لیں، تو آپ کی سمجھ میں یہ چیپٹر آ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قدرت اللہ شہاب سرکاری عہدوں پر ڈپٹی کمشنر تھے۔ اکثر سرکاری کام سے ایک دوسرے شہروں میں آنا جانا رہتا تھا۔ سرکاری محکموں میں آنے جانے کی وجہ سے ان کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ زیادہ تر سرکاری ملازم لاپرواہی، سستی اور کام چوری کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ڈاک بنگلے کا معائنہ کیا تو اس کی چھت غائب تھی۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ حالیہ سیلاب سے چھت بہہ گئی ہے، جبکہ دیواریں سلامت ہیں۔ یہاں تک کہ ڈاک بنگلے کے اندر 100 سال پرانے برتن بھی سلامت پائے گئے، جبکہ حالیہ تعمیر کردہ چھت غائب ہے۔ ایک دور دراز علاقے کے گاؤں میں انہیں ایک استبل نظر آیا۔ وہ استبل نہ تھا بلکہ گاؤں کا ایک اسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیان پہنے اکڑو بیٹھے اپنے گھٹنوں پر مریضوں کو پرچیاں لکھ لکھ کر دے رہے تھے۔ مصنف نے کسی کو بھی دوا لیتے نہ دیکھا، یہ بھی مریض بن کر بیٹھ گئے۔ جب ان کی باری آئی تو مصنف نے مذاق میں کہا کہ مجھے وہم ہو گیا ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ اس پر ڈاکٹر صاحب چونکے۔ ضرور، مگر پھر تھوڑی دیر مطالعہ کرنے کے بعد حلیہ دیکھ کر دوا لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ عین اسی وقت گاؤں کا نمبردار وہاں آ گیا جو انہیں پہچانتا تھا اور مصنف کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور شیروانی پہن کر واپس آئے اور مصنف کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسپتال کے معائنے کی دعوت دی، جہاں لال اور ہرے رنگ کی بوتلوں کے علاوہ اور کوئی دوا موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ کونسل میں ہر سال دواؤں کا بجٹ منظور ہو جاتا ہے، لیکن ڈسپینسری تک آتے آتے تقریباً سال لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اعداد و شمار کی روشنی میں بتایا کہ مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ انڈور وارڈ کے معائنہ کیا تو وہاں ایک بھینس کے باندھے جانے کے آثار ملے، جسے فوراً وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد مصنف نے وزیٹر بک میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ چند ماہ بعد مصنف نے دوبارہ اسی ڈسپینسری کا معائنہ کیا تو ڈاکٹر ویسے ہی بیٹھے تھے، بھینس بھی بندھی ہوئی تھی اور جس کاغذ پر رپورٹ لکھی تھی وہ غائب تھا، یعنی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا اور ہمارے یہاں کے سرکاری اہلکاروں کی بددیانتی، سستی اور کاہلی کی وجوہات معلوم ہو گئی ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ لیسن کے مطابق جو کام دیا جا رہا ہے
آپ وہ کام لازمی مکمل کریں اور اسکول آ کر کاپی لازمی چیک کروائیں۔